السلام علیکم ویورز، میں ہوں رضا زارا اور آپ میرا شو دیکھ رہے ہیں دی آرٹ آف کمیونیکیشن. یو آر واچنگ می لائیو فرام دا فورم آف ولنگ ویسٹ پاکستان. یہ شو ہم آپ کے لیے لے کے آتے ہیں، آپ کی فیڈ بیک کو انکلوڈ کرتے ہیں. سو ان دا لاسٹ شو وی ڈسکسڈ کہ کس طرح سے آپ کا ہیومن برین اور آپ کا چمپ برین آپ کے ڈیسیژن میکنگ کے اندر آپ کو انفلوئنس کرتا ہے، افیکٹ کرتا ہے، اور آپ کے ڈیسیژنس جو ہوتے ہیں بیسڈ آن دیٹ ہوتے ہیں. ہمارے ایکسپرٹس نے اپنے اوپینین دیے اور آپ لوگوں کو گائیڈ کیا. آج بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے ایکسپرٹ موجود ہیں، تو چلتے ہیں ہم اپنے ایکسپرٹس کی طرف. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سر عبدالرحمان صداقت. ہی از دی چیف آپریٹنگ آفیسر فار ولنگ ویسٹ پاکستان. He has done his master's degree in addiction studies from King's College London, and he has done various training programs from US. At the moment he is very popular amongst his young clients, کافی فیمس اپنے young clients کے ساتھ، اور ساتھ میں ہی یہ بہت سارے اویئرنیس اور ایز گیسٹ اپیرنسز بھی کرتے ہیں فار ڈفرینٹ کالجز، اسکولز، یونیورسٹیز اینڈ ایٹ ڈفرینٹ پلیٹفارمس. ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں ہماری جو دوسری گیسٹ موجود ہیں جو ایکسپرٹ ہیں وہ میم شمائلہ بطول ہے. میم شمائلہ بطول از the assistant director from Willing Ways Pakistan. She is a clinical psychologist and she is an expert in dealing with executive skills and change counseling. السلام علیکم سر. السلام علیکم میم. ہم نے لاسٹ ٹائم شو میں بات بریفلی کی تھی کہ کس طرح سے برین کی کیا کمپلیکسٹی ہوتی ہے ہمارے ڈیسیژن میکنگ کے اندر. جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کا چمپ برین ہوتا ہے جس کے 4 ٹائمز زیادہ فاسٹر ہوتا ہے آپ کے ہیومن انٹلیکچوئل برین سے. تو آج میں بات چیت اس طرح سے اوپننگ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کا اینیمل برین آپ کے ہیومن برین کو افیکٹ کر رہا ہے اور آپ کے ڈیسیژنس اس کے تھرو میک اپ ہو رہے ہیں، تو پھر آپ اپنی بات چیت کے اندر جو وہ ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے یا نارمل بات چیت بیچ ہے اس میں آپ فوکسڈ کیسے رہ سکتے ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے تو چونکہ یہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے نیورو سائنس اور برین کا معاملہ، تو اس کو بار بار ایکسپلین کریں تو لوگوں کو زیادہ اچھا انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. جو آپ کا سائیکولوجیکل برین ہے، ہم بایولوجیکل برین اور سائیکولوجیکل برین کو اگر الگ کر لیں تو جو آپ کا سائیکولوجیکل برین ہے دیٹ کمپرائزز آف دیز 3 پارٹس آف دا برین: فرنٹل لوب آپ کا، اور آپ کا لمبک سسٹم، اور آپ کا پیرائٹل لوب. اور اگر ہم باقی ڈیٹیل میں جانے لگیں گے تو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا، تو اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن سائیکولوجیکل برین پہ اگر ہم فوکس کریں تو وہ یہ 3 ہیں، جس میں سے فرنٹل لوب ہیومن، آپ کا پیرائٹل لوب کمپیوٹر، اور آپ کا لمبک سسٹم جو ہے وہ آپ کا چمپ برین. یہ میں ایک دفعہ میں نے کہا اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کیا جائے. جو آپ کا چمپ برین ہے اس کے بارے میں یہ کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. مطلب کہ وہ کیسا ہو، ہمارا چمپ برین کیسا ہے، اینیمل برین جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے. فار ایگزامپل جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارا جو آئی کلر ہے وہ ہمارے بس میں تو نہیں ہے کہ وہ کیسا ہو، وہ جینیٹیکلی ڈٹرمنڈ ہوتا ہے. پھر آپ اس کا کچھ کر نہیں سکتے. اٹ از پارٹ آف یو بٹ یو گیٹ یوز ٹو اٹ. آپ اپنے آپ کو اس کے حساب سے سمجھا لیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جیسا ہے صحیح ہے. سملرلی جو آپ کا جو چمپ برین، جو آپ کا اینیمل برین ہے، وہ آپ کا حصہ ہے، لیکن وہ آپ اس کو خود نہیں بناتے ہیں. بڑے ہوتے ہوتے آپ اس کو خود نہیں بناتے ہیں. نرچرنگ جو ہے انسان کی جو ہوتی ہے وہ آپ کے ہیومن برین کی ہوتی ہے. نرچر جس سے کسی کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے وہ آپ کے فرنٹل لوب کی، جو آپ کے ہیومن برین کی ہوتی ہے. اب سائنٹیفکلی جو لوگ اس چیز کو دیکھ رہے ہوں گے وہ کہیں گے اتنا اٹ از ناٹ ایز سمپل ایز اٹ از ایکسپلینڈ. بٹ اس کو سمپلیفائی کر کے تھوڑا سا ایکسپلین کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کی ایزیلی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، زیادہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ آپ کا جو اینیمل برین ہے وہ آپ لے کے پیدا ہوئے ہیں، اور اس کا استعمال کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ سیکھا جا سکتا ہے. ٹھیک. سو اگر آپ اس سائڈ پہ آ جاتے ہیں کہ اب اس کا استعمال کیسے کرنا ہے، آپ کے اینیمل برین کو آپ کچھ سرٹن سٹیپس کے تحت کنٹرول کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر یہی ہم اپنے آپ کو بتا دیں کہ اینیمل برین سے جو بھی بات آ رہی ہے وہ ایک سجیشن ہے، وہ کانکریٹ ڈیسیجن نہیں ہے، وہ ایک مشورہ ہے،
اس کو سننا نہ سننا آپ کے ہیومن برین پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جیسے کہ کسی سچویشن میں ایک دم سے جو لڑنے کا آئیڈیا ہے وہ آپ کے چپ برین سے آتا ہے, وہ آپ کے اینیمل برین سے آتا ہے. اس پہ عمل کرنا نہ کرنا آپ کے ہیومن برین پہ ڈٹرمن کرتا ہے. یہ جو آپ کا اینیمل برین ہے یہ ایموشنز سے بھرپور ہے, اور ایموشنز کے اوپر جو ہے وہ مس شمائلہ بہت زیادہ بہتر گائیڈ کر سکتی ہیں. لیکن ایموشنز جو ہیں وہ کسی بھی طرح کے جو ہے ایموشنز ہیں وہ آپ کے اس پارٹ سے نکلتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کے سامنے ایک چاکلیٹ کیک پڑا ہوا ہے اور آپ کو اس کو کھانے کا دل کر رہا ہے. ایگزیکٹلی میں آپ سے یہی ان کانٹیکسٹ ٹو رمضان پوچھنے والی تھی کہ آج کے لوگ جو آپریٹ کر رہے ہیں جس طریقے سے ایک دم سے غصہ آ جانا, یا افطاری سے پہلے بہت بھوک لگ جانا, یا آپ دیکھیں کہ لوگ کیسے رش آورز میں افطاری کے لیے ریسٹورینٹس میں ڈفرینٹ جگہوں پہ جا رہے ہوتے ہیں. اور اکثر اگر آپ نے دیکھا تو جہاں پہ سموسے اور اس طرح کی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں لوگوں کی وہاں پہ لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں روزے کے ساتھ. تو اس کا کیا مطلب ہے, آپ کہیں گے کہ لوگ کیا صرف اینیمل برین سے آپریٹ کر رہے ہیں؟ یہ ڈیفینیٹلی یہ اینیمل برین سے آپریٹ ہو رہا ہے, اور یہ سارا کچھ آپ کے ایموشنل جو معاملہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ہے کوئی بڑی کوئی زبردست کھانے کی چیز سامنے پڑی ہے بیکاز آف وچ یو آر سیلیبریٹنگ اور آپ کو بڑا دل کر رہا ہے اسے کھانے کا, یہ آپ کے ایموشنل برین کا کام ہے. اکثر ہم وہ چیز کھا لیتے ہیں. یہ پورے رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ ہم افطاری جو کرتے ہیں اس کو بہت زیادہ ہیوی کرتے ہیں, تو بعد میں ہر کسی کو گلٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو 7 بجے اگر افطاری ہے تو 8:30 بجے تک ہر کوئی گلٹ میں بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے یہ کیوں کھا لیا ہے. وہ جو گلٹ آ رہا ہے وہ ہیومن برین سے آ رہا ہے, جو آپ نے افطاری کے ٹائم پہ کھا لیا ہے وہ آپ کے ایموشنل برین اینیمل برین سے آ رہا ہے. اس گلٹ سے بچنے کے لیے اگر ہم اپنے اگلے دن اپنے آپ کو تھوڑا ٹرین کر کے تھوڑا سا پریکٹس کریں کہ میں اگر ابھی تھوڑا کنٹرول کر لوں تو میں تھوڑا ٹھہر کے تھوڑا دوبارہ کھا سکتا ہوں, اپنے آپ کو ریوارڈ کر سکتا ہوں. سو یہ سیکنڈ اسٹیپ ہے اپنے اینیمل برین کو کنٹرول کرنے کا, کہ اس کے ساتھ بارگین کیا جائے. بارگین کیا جائے. بارگیننگ از دا سیکنڈ اسٹیپ. میں زیادہ اچھی طرح اگزامپل بتاتا ہوں کہ اگر میرا دل کر رہا ہے اس چاکلیٹ کیک کو کھانے کا ابھی بہت زیادہ, تو میں اس کے ساتھ بارگین کر سکتا ہوں کہ اگر میں 2 دن ویٹ کر لوں تو میں اپنے آپ کو کسی اچھی گلٹ فری ایکسرسائز بھی کر لوں, ویٹ بھی کر لوں, اور گلٹ فری میں اپنے آپ کو کسی اچھی کھانے کی چیز سے ٹریٹ کر سکتا ہوں. سو سیکنڈ اسٹیپ از, پہلا اسٹیپ ہے کہ آپ اس کو سجیشن سمجھیں, ڈیسیجن نہ سمجھیں. دوسرا اسٹیپ ہے کہ آپ اس کے ساتھ بارگین کریں کہ ابھی نہیں کرتے, ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن, تھوڑا سا ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن ہو, بعد میں کر لوں گا, اپنے سوچے سمجھے ٹائم پہ کروں گا تو گلٹ بھی نہیں ہوگا, لمٹ میں کروں گا تو گلٹ نہیں ہوگا. یہ ٹریننگ اور پریکٹس کرنے سے آتا ہے. اس میں 2 چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گی. جیسے ایموشنل برین کی بات کی, تو ایموشنل برین کا کام یعنی لمبک سسٹم کا کام یہ ہے کہ وہاں پر ایموشنز ٹریگر ہوتے ہیں اور پرسیپشن بھی ایموشنز کی وہیں پر بنتی ہے. آپ دیکھیے جب ہم ایموشنز کے انفلوئنس میں ہوتے ہیں تو کبھی ہمیں یہ رائٹ اینڈ رانگ پتہ نہیں چل رہا ہوتا. جیسے سر نے کہا کہ 7 بجے اگر اوور ایٹنگ کی جاتی ہے تو 8:30 بجے جا کر 9 بجے جا کر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہم نے ٹھیک نہیں کیا. یعنی آپ کا انٹلیکچوئل برین ورکنگ پہ واپس آئے گا اینڈ دین آپ کو وہ کام بتائے گا جو اس کا کام ہے. یعنی اس کا کام ہی کاسٹ اینڈ بینیفٹ, یعنی ہمارے فرنٹل لوب کا پرپس کیا ہے, ہمارے بیہیویئرس کو ڈائریکٹ کرنا, ہمارے ڈیسیجنز میں ہماری ہیلپ کرنا, ہمارے پاسٹ ایکسپیرینسز سے ہمیں انفارمیشن دینا تاکہ ہم فیوچر کو بہتر بنا سکیں. تو یہ فرنٹل لوب کے کام ہے یہ کرنے. اور جو ہمارا اینیمل برین یا ایموشنل برین ہے اس کو ایک ہی رول آتا ہے کہ اس ٹائم پہ جو تمہیں ٹھیک لگ رہا ہے جسٹ ڈو اٹ. انسٹنٹ گریٹیفیکیشن. تو آپ کے خیال سے کہ کن چیزوں کا پھر خیال رکھنا چاہیے؟ پہلے تو اس چیز کو بہت اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ جو ایموشنز کے انفلوئنس میں ہم جو کام کرتے ہیں تو یہ ہم ہیں نہیں, ہوتے نہیں اوریجنلی. کیونکہ بعد میں اگر ہمیں یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ نہیں کرنا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے یہ کوئی ایموشنل اسٹیٹ ہی تھی. دوسرا اس کے جانے کا ویٹ, جیسے سر نے اسٹیپ 2 میں گائیڈ کیا نا کہ ڈیلے ہمیں کرنا چاہیے, بارگیننگ والا, کہ تھوڑا سا ڈیلے ہمیں دینا چاہیے. تو اس میں وہ ٹائم نکل آتا ہے کہ جب آپ ڈیلے کرتے ہو اپنے رسپانس کو تو انفیکٹ آپ کا انٹلیکچوئل برین ورکنگ پلیس پہ آ جاتا ہے, کیونکہ اس ٹائم پر آپ ڈائیورٹ بھی کر رہے ہوتے ہو اپنے آپ کو. مثال کے طور پر اگر کانورسیشن میں آپ کو بہت کسی پر غصہ آ رہا ہے, پہلے سے وہ جو تھرڈ پارٹ ہے وہاں پر جس کو ہم کمپیوٹر کہہ رہے ہیں, وہاں پر پہلے سے آپ نے یہ ساری انفارمیشن ڈالی ہوئے گی کہ
इमोशनल स्टेट में मुझे रिएक्ट नहीं करना है, बिकॉज आई नो दैट कि वो मैं नहीं हूँ, और मुझे अपने आप को डाइवर्ट करना है। उस टाइम पर मेरा एक ही काम होना चाहिए कि मैं अपनी इमोशनल स्टेट को बेहतर कर सकूँ बाय डूइंग सम एक्टिविटीज़ जिसमें डिले रिस्पॉन्स की हम बात करें। फिर आप उस टाइम पर जब आप इमोशनल स्टेट में होंगे तो वो ये जो लर्निंग का एरिया है या जो सॉफ्टवेयर हमने डाला कि वो आपको याद दिलाएगा कि ये टाइम जो है वो ख़राब कर देगा और ये तुम हो ही नहीं है, तो इस पर तुम्हें रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं। लेकिन ये इतने इंटेंस होते हैं कि जिस टाइम हम इमोशनल इन्फ्लुएंस में होते हैं उस वक्त हमें बिल्कुल वो ठीक लगे। यानी अगर हम सब भी अपने इमोशनल स्टेट को ज़रा ऑब्जर्व करें तो हमें वही ठीक लग रहा होता है, एंड उस टाइम पर हम जस्टिफिकेशन भी इमोशनल, इसको कहते हैं हॉट कॉग्निशन का कॉन्सेप्ट, कि हम सोच ही इन्फ्लुएंस में रहे होते हैं इमोशंस के, एंड सम टाइम हम बहुत गलत फैसले भी ले जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, कि हम लोगों के बारे में बहुत गलत राय बना लेते हैं ऐसी स्टेट में। सो मकसद उस वक्त अपने इमोशनल ब्रेन को, एनिमल ब्रेन को काम डाउन करना है, क्योंकि वो जो फैसले देगा तो उसने अपनी आप समझ लें कैपेसिटी के मुताबिक ही देना है। जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इन सिंपल वर्ड्स वो काम ही नहीं करता है जब हमारे इमोशन चार्ज्ड होते हैं। राइट। मेरे ज़हन में इसके लिए एक एक्सरसाइज है, अगर लोग अपने साथ ये करना शुरू करें और ये कोई 1-2 महीने अगर करें, कि जब जब किसी काम को करने के बाद में हमें एहसास हुआ, बाद में कोई रिग्रेट हुआ, रियलाइजेशन हुई, तो नोट कर लें। अगर हम नोट कर लेना कि ये कितनी दफ़ा हमारे साथ होता है, एक दिन में 4-5 दफ़ा या हफ्ते में 15-20 दफ़ा, तो उससे हमें अंदाज़ा होगा कि हम ये कितना फ्रीक्वेंटली करते हैं। कोई और गाइड नहीं करता बाद में भी अपना ह्यूमन ब्रेन ही गाइड करता है। उस वक्त जो कुछ हम कर लेते हैं उसके अंदर बाद में भी हमारा ह्यूमन ब्रेन ही हमें हेल्प करता है ये समझने के लिए कि किस तरह आपने कोई गलत एक्शन लिया था, बाद में रियलाइजेशन आती है। सो इसके ऊपर फोकस करना कॉन्स्टेंटली अगर हम शुरू कर दें और नोट डाउन करना शुरू कर दें और अपने लॉग बना लें, एक सेल्फ एक चेक, एक अकाउंटेबिलिटी की जो है वो सिचुएशन सेट कर लें, तो ये बड़ा एक फ़ायदेमंद। ये जो अभी बात सर ने की ना कि हम एक एनालिसिस टाइप चीज़ करना शुरू कर दें, चूँकि हम एग्जेक्टिव स्किल्स को भी यहाँ पर एड्रेस करते हैं जहाँ पर हमें ज़रूरत। फ्रंटल लोब वो एरिया है जहाँ पर एग्जेक्टिव स्किल हार्डवायर हुई है, यानी फ्रॉम द बिगिनिंग एग्जिस्ट कर रहे हैं। और ये जो सर बात करें तो ये मेटाकॉग्निशन में आता है कि आप एनालिसिस करते हो कि क्या चीज़ें मैंने ठीक नहीं की हैं और अब मुझे क्या करना है आपसे। सो एग्जेक्टिव स्किल्स चाहे वो कम्युनिकेशन में आपको हेल्प करें, चाहे आपकी ओवरऑल लाइफ में आपको हेल्प करें। इमोशनल ब्रेन का रोल ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर इमोशनल इन्फ्लुएंस की बात करें तो इसका मतलब ये है कि इमोशंस कोई वैल्यू नहीं रखते। डेफिनेटली इमोशंस के बगैर ह्यूमन बीइंग सर्वाइव नहीं कर सकते, ये हमारी सर्वाइवल के लिए हमें हेल्प करती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि ज़्यादा उसका जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना है, आपका आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाना है, तो वो फिर हमारे जो ह्यूमन होने का साइन है जिस ब्रेन का, वो फिर इन्फ्लुएंस होता है और फिर हम एनिमल्स की तरह रिएक्ट ही करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। ठीक है, मेरा आप दोनों से एक ये क्वेश्चन है कि ये तो आपने एक सिचुएशन की बात की कि कैसे आप अपने ह्यूमन एनिमल ब्रेन के साथ बार्गेनिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक फॉर एग्जांपल सिचुएशन देती हूँ कि एक इंसान है, एक शख्स है, देयर इज़ अ पर्सन, उसने रोज़ा भी रखा हुआ है, साथ में उसको भूख भी लग रही है, साथ में ही हैड अ बैड डे, फिर गर्मी भी है, इतनी सारी चीज़ें उसके एनिमल ब्रेन को एट अ टाइम ट्रिगर कर रही हैं, तो वो इतनी सारी चीज़ों के साथ, इतने सारे एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स के साथ कैसे बार्गेनिंग करेगा? अगर तो वो अपने एनिमल ब्रेन से किया हुआ कोई एक्शन करके उसको कोई सुकून मिल जाता है, कोई फ़ायदा हो जाता है, कोई गोल अचीव हो जाता है, तो फिर कर ले, अगर हो जाता है तो। लेकिन अगर किसी पे गुस्सा करने से, किसी की इंसल्ट करने से या किसी से कोई वायलेंट कॉन्वर्सेशन या लड़ाई करने से कोई ग्रेटिफिकेशन नहीं है, कोई रिज़ल्ट नहीं है, तो फिर आप मुझे बता देंगे किस तरह से हेल्प करेगा। सो दैट इज़ अ क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क आवरसेल्व्स कि ये जो पर्टिकुलर एक्शन मैं करने लगा हूँ कि किसी से मैं लड़ने लगा हूँ या मैं किसी को कुछ उठा के मारने लगा हूँ या उसकी इंसल्ट करने लगा हूँ, इससे कैसे मेरा गुस्सा टैकल हो जाएगा। ये फिर वो हमने पहले एक दफ़ा जिक्र किया था कि हमारा डिफेंस मैकेनिज़्म है एंगर डिस्प्लेसमेंट,
کہ غصہ ہمارا ویدر پہ ہے, تھکان پہ ہے, بھوک پہ ہے, نکالنا کسی انسان پہ ہے, تو وہ سچویشن کا کوئی آپ کو بینیفٹ نہیں ہے. ہمیں ہمارا فوکس ہمیشہ رہنا چاہیے ایگزیکٹلی اس چیز پہ جو ہمیں چاہیے, جو ہمیں رزلٹ چاہیے, جو ہمیں گول اچیو کرنا ہے, فوکس اس سے ہٹنا نہیں چاہیے. سو اگر ایم ہے کہ مجھے کوئی تھوڑا سکون مل جائے تو ایسی کوئی ایکٹیویٹی کرنے میں زیادہ فائدہ ہے جس سے سکون مل جائے. فار ایگزامپل بھوک بھی لگ رہی ہے, گرمی بھی ہے, سارا دن گزر گیا ہے, تو آئی تھنک شاور ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے ایسے میں جو آنسر ہے اس سارے پرابلمس کا. غصہ چڑھا ہوا ہے, بھوک لگ رہی ہے, گرمی لگ رہی ہے, پیاس لگ رہی ہے, تو روزہ بھی آپ نے رکھا ہوا ہے, تو ایسے میں کوئی آنسر اس کا یہ ہے کہ آپ کچھ یا شاور کر لیں, پانی یا ٹھنڈے پانی کا استعمال کریں یا ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ جائیں. دیٹ از دی آنسر. فائٹنگ ود سمبڈی از ناٹ. اچھا, اس میں بھی آنسر یہ کرنا چاہوں گی کہ یہ جو جتنی بھی آپ نے خاص کر کے روزے کے حوالے سے بات کی ہے, تو یہ اس سے پہلے ہمیں کوئی ایک اپنا پرسیپشن بھی ڈیولپ کرنا ہوتا ہے نا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ ساری چیزیں, یہ ساری تکلیفیں ہوں گی. سو یہ ساری چیزوں دیکھیں, انہی ریئیکشنز سے اپنے آپ کو سیف کرنا ہی تو میرے خیال میں روزے کا مقصد ہے. بھوک پیاس تو برداشت کرنا نہیں ہے نا, پیشنس کو پریکٹس کرنا ہے. لیکن وہی اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہمیں ایک دفعہ سوچنا تو چاہیے اپنے ہیومن برین کو استعمال کر کے کہ پھر میں کس چیز کے لیے روزہ رکھا. اور بھی ہمارے پاس بہت سارے کویشچنز ہیں, پر ہم اس ٹائم پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. ویورز, آپ کے کوئی بھی کویشچنز ہیں جو آپ ہمارے ایکسپرٹ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ابھی اسی وقت اپنے کویشچن جو ہے کامنٹ سیکشن میں ہمیں بھیج سکتے ہیں. ویل ٹرائی ٹو ایڈریس دیم. ملتے ہیں بریک کے بعد. ہمارے کچھ سٹائل بنے ہوتے ہیں فیملی میں یا کسی پیارے سے, ہمارا جو سابقہ انٹریکشن ہوتا ہے, جو سابقہ لین دین ہوتا ہے, یا سابقہ جو ہمارے رویے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, وہ راہ میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. اور ہم عادتیں جو ایک دفعہ اپنا چکے ہوتے ہیں تو ان کو اگر ہم خالی ول پاور کے زور پہ بدلنا چاہیں تو پھر زیادہ دیر تک ول پاور کا سکہ نہیں چلتا اور ہمیں کوتاہی اپنی سمجھ میں آنے لگتی ہے, مسئلہ حل نہیں ہوتا اور ہم تھک جاتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, ہٹ باٹم ہوتے ہیں. تو پھر ہم واقعی بدلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ جو آرٹ اور سائنس کے رستے ہیں, کیونکہ اس میں آپ کچھ نہ کچھ آرٹ کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں, اچھے مذاکرات کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں, اور سائنٹیفک اپروچ کو بھی لیتے ہیں, اور اس کو لے کے جب آپ ایک روڈ میپ بناتے ہیں اور پھر قدم بہ قدم اس روڈ میپ پہ آگے بڑھتے ہیں تو پھر خوشحالی اور کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے. سب سے پہلے ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو ایک ایسی ذہنی سطح پہ رکھنا ہے, جذباتی کیفیت کچھ ایسی رکھنی ہے کہ جو کسی بھی طرف شدت کی طرف نہ جا رہی ہو, یعنی ایک درمیانی نیوٹرل لیکن تھوڑی سی مثبت اور پر امید ذہنی کیفیت سے ہم معاملات کو زیادہ اچھا ڈیل کر سکتے ہیں, ہم زیادہ اچھا تجزیہ کر سکتے ہیں. اور کبھی کبھی یہ جو ڈسکریجمنٹ بیچ میں آ جاتی ہے تو ہمیں اس پہ بھی قابو پانا ہوتا ہے. جب ایسے لگے کہ بہت مشکلات ہو رہی ہیں تو پھر چھوٹے گول سیٹ کرنے چاہیے. جب ہمیں کامیابیاں مل رہی ہوں تو پھر ذرا بڑے گول سیٹ کرنے چاہیے. تو کبھی ایک قدم پیچھے آنا پڑے تو کوئی بات نہیں, آپ 2 قدم آگے اور 1 قدم پیچھے اور 2 قدم پیچھے اور 3 قدم آگے اگر کرتے رہیں تو کامیابی آپ کو ضرور ملے. چوکنگ یوں ہوتی ہے کہ جب ہم ذرا تھک جاتے ہیں تو تھوڑا ہم سانس لے لیتے ہیں اور پھر ہم دوبارہ اپنی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے آپ پہاڑ کی چوٹی سر کر رہے ہوں اور آپ کو کچھ دیر بعد لگے کہ آپ کا سانس پھول گیا ہے تو آپ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں کسی جگہ, اور اس کے بعد پھر جب آپ کا سانس درست ہو جائے تو آپ پھر چوٹی کی سمت چلنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ٹینکنگ اس کے برعکس ہے کہ آپ اندھا دھند کسی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. آپ پہاڑ کی چوٹی پہ طرف چل رہے ہیں, آپ کا سانس پھول گیا اور پھر ساتھ آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں, بلا وجہ میں یہ کام کر رہا ہوں, یہ تو کوئی خاص اہمیت کا حامل نہیں ہے. تو جب آپ کی جو اصل منزل ہے یا آپ کا جو گول ہے وہ آپ کو کم اہمیت کا حامل نظر آنے لگے تو آپ سمجھیں کہ آپ ٹینکنگ کر رہے ہیں. چوکنگ وہ چیز ہے جو ہماری زندگی میں ہمیشہ کارآمد ہوتی ہے, لیکن ٹینکنگ ہمیں ڈبو دیتی ہے. اندازہ کریں کہ جو اس طرح بھی آگے بڑھتے ہیں کہ اپنے کلاس فیلوز کو اور دوسرے لوگوں کو سمجھانے بیٹھتے ہیں تو بعض اوقات وہ ان کو قائل کرنے کی بجائے وہ خود قائل ہو جاتے ہیں, اور کوئی نہ کوئی دن ان کی زندگی میں ایسا آتا ہے
کہ جب انہیں کوئی کوفت ہوتی ہے یا کوئی ان کو کوئی مزری ہوتی ہے یا ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے یا کوئی زندگی کے برے دنوں میں سے کوئی دن آ جاتے ہیں تو ایسے موقع پہ وہ غلط فہمی میں ہاں کر بیٹھتے ہیں نشے کے بارے میں, سگریٹ کے بارے میں, چرس کے بارے میں, یہ سوچتے ہوئے کہ بس میں نے کون سا یہ کرنا ہے, میں تو لوگوں کو سمجھاتا ہوں اس لیے میں تو ٹیمپریری کروں. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے آپ کے اینیمل برین آپ کے ایموشنز کو ڈرائیو کرتا ہے اور کیسے آپ کے ڈیسیژنس کو انفلوئنس کرتا ہے. آگے بھی ہم جانیں گے کہ مزید کیا ہوتا ہے. میم ہمارا جو وانٹس ہوتی ہیں وہ کیسے ہمارا اینیمل برین جو ہے اس کو انفلوئنس کر دیتے ہیں؟ چونکہ ہم کانورسیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور یہ پروگرام ہے بھی کیسے مشکل بات چیت ہمیں کرنی چاہیے اس حوالے سے ہے. سو ہمارا اینیمل برین ہماری وانٹ کو بہت جلدی انفلوئنس کر دیتا ہے اگر ہم اس کو ریکگنائز نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. کانورسیشن میں جانے سے پہلے دیکھیے جتنی بھی بات چیت ابھی ہم نے کی ہے تو یہ کوئی اس ٹائم پر کرنے والے اسٹیپس نہیں ہیں, یہ کوئی پہلے کرنے والے اسٹیپس ہیں جس میں آپ انالیسس بھی پہلے کر رہے ہیں, جس میں آپ اپنے آپ کو یاد بھی کروا رہے ہیں کہ ایسا کوئی ٹائم آئے گا تو مجھے ریئیکٹ جو ہے وہ نہیں کرنا ہے, مجھے ویٹ کرنا ہے, مجھے کام ڈاؤن کرنا ہے, پریپیئر کرنا ہے تاکہ میرا انٹلیکچوئل برین ہے وہ کام پر واپس آئے اینڈ دین اس پہ کوئی فیصلہ لینا ہے. جب ہم کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں خاص کر کے مشکل بات چیت, تو یہ مشکل بات چیت کہلاتی ہی اس وجہ سے ہے کہ اس میں ایموشن زیادہ انوالو ہوتے ہیں, اسی لیے اس کو مشکل بات چیت کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں ہمارے ایموشن زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں اینڈ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کیسے وہ ایک دم سے آ کر ہماری کانورسیشن کو جو ہے وہ بالکل فلڈ کر دیتے ہیں اور بالکل خراب کر دیتے ہیں. ہمارا فوکس ہمارے ایموشنز انفیکٹ ہماری وانٹ کانورسیشن میں وہ بہت انفلوئنس کر سکتی ہے بہت زیادہ. اینڈ اگر آپ کا وانٹ مثال کے طور پر آپ پریپیئر ہو کر گئے ہیں کسی کانورسیشن میں, آپ کو پتہ ہے کہ یہ والا جو ٹاپک ہے یا کس بندے سے جو بات چیت کرنی ہے تو یہ مشکل بات ہے اور اس میں مجھے ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور آپ اپنا پورا ٹول کٹ جو ہے وہ بنا کر گئے ہو. لیکن جیسے ہی آپ کانورسیشن میں انٹر ہوتے ہو اور بات چیت شروع ہوتی ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی بات ایسی اگلا بندہ کہہ جاتا ہے بیکاز آپ کا اپنے اوپر کنٹرول ہے نا, اگلے اوپر تو نہیں ہے نا, تو وہ ایسی بات کہہ جاتا ہے کہ آپ کو فوراً سے آپ کے ایموشنل برین یعنی لمبک سسٹم میں ایموشنز ٹریگر ہو جاتے ہیں. اب وہ ہرٹ کا بھی ہو سکتا ہے, وہ اینگر کا بھی ہو سکتا ہے, ایون سم ٹائم ہم ہرٹ فیل کرتے ہیں اور اس کا ایکسپریشن ہم غصے سے دیتے ہیں. فیل ہم تکلیف کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا ایکسپریشن سم ٹائم ہم غصے سے دے رہے ہوتے ہیں. سو اگلے بندے کی کسی بات نے ٹریگر کیا اینڈ آپ کا وانٹ تھا کہ کسی ریزلٹس پر پہنچنا, اچھا مجھے تو سیفٹی کو مینٹین رکھنا تھا اور مجھے بڑی احتیاط سے بات کرنی تھی اور مجھے اگلے بندے کی بات بھی سننی تھی, لیکن اگلے بندے نے ایسی کوئی تکلیف دہ بات آپ کو کی کہ یہ سارا وانٹ جو ہے وہ پھر دھرے کا دھرا ہی رہ جاتا ہے آپ کا. پھر ایک دم سے آپ کا دل چاہتا ہے کہ اپنی بات جو ہے وہ اگلے بندے تک پہنچا دی جائے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, میری جو یعنی کانورسیشن کو آسان الفاظ میں ون کرنے کی طرف دل چاہتا ہے. یہ وانٹ ہماری ایک سیفٹی سے ہٹ کر ون کرنے کی طرف چلی جاتی ہے. سم ٹائم اتنے پینفل ایموشنز ٹریگر ہو جاتے ہیں کہ آپ ریونجفل ہو جاتے ہیں اور یہ اتنی مشکل سی اسٹیٹ ہوتی ہے, یعنی یہ بہت کلوز ریلیشن میں فریکوینٹلی نظر آتی ہے. ایون وائف ہسبینڈ کے ریلیشن شپ میں ایسی تلخ سی بات چیت اگر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو وہ پرماننٹ فیچر طنز بن جاتا ہے, یعنی وہ ایموشنل اسٹیٹ سیٹل ہو ہی نہیں رہی ہوتی ہے. وہ کنٹینیوسلی آپ اس بندے کے ساتھ ایک ایسا پرسیپشن ڈیولپ کر لیتی ہوں. آپ ہر وقت تو اسٹیٹ میں نہیں ہو لیکن ایک ایسا, وہ جو میں ہاٹ کوگنیشن کی بات کر رہی تھی, ایک پرسیپشن ایسا ڈیولپ ہو جاتا ہے, ایک تھاٹ پیٹرن ایسا ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ اس بندے کو ہم اسی فریمنگ میں دیکھتے ہیں کہ اچھا اس نے مجھے طنز ہی کرنا ہے, ریگارڈلیس کہ وہ اس کا ایک فیز تھا. دیکھیں آپ یا میں یا ہم سب میں سے کوئی بھی اگر ایک ایموشنل اسٹیٹ میں ہوتا ہے اور جو الفاظ وہ اس وقت کہہ رہے ہوتے ہیں, لیٹ سپوز آؤٹ آف ایموشنز, بعد میں ہم وہ تو ہمارا مطلب تو نہیں ہوتا نا, بعد میں ہمیں یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, لیکن اگلا بندہ اسی اسٹیٹ میں ہمیں جج کر رہا ہے یا ہم اگلے بندے کو اسی اسٹیٹ میں جج کر رہے ہیں. اور ہم فریکوینٹلی ایسا کرتے ہیں کہ لوگوں کو, ایک پہلی بات تو ججمنٹ ہمارا پارٹ نہیں ہے, اور اگر ہم کرتے بھی ہیں تو اس اسٹیٹ میں کرتے ہیں جب وہ ان کی جینوئن اسٹیٹ ہوتی ہی نہیں ہے, یعنی کسی بھی ایموشن کے انفلوئنس میں. سو ایک دم سے آپ کا جو وانٹ ہے نا آپ کو بھی نہیں اندازہ رہتا, اینڈ آپ کو آپ اگلا بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جس کام ڈاؤن, آپ کو لگا نہیں نہیں میں کام ڈاؤن ہی ہوں, لیکن اب اس پہ تو بات نہیں ہوگی اور ابھی تو تمہیں یہ بات سننی پڑے گی, اینڈ تم نے بھی تو ایسے کیا, تم نے بھی تو ویسے کیا, اور ایک دم سے ہم سارکیسٹک ہو جاتے ہیں, ریونجفل ہو جاتے ہیں.
या बिल्कुल ही चुप हो जाते हैं। समटाइम हमारा वांट ये भी होता है कि हम सेफ रखें एनवायरनमेंट को, और इसमें आपके इमोशंस डेफिनेटली रोल प्ले करते हैं, और आपको एकदम से आपकी जो वांट है कॉन्वर्सेशन की, जो रिजल्ट्स की बुनियाद थी जिसकी, इस तरह से हीटेड इमोशंस की नज़र हो जाती है। एंड देन फिर रिजेंटमेंट का एक अलग से ही चक्कर होना शुरू हो जाता है, फिर आप रिजेंटफुल होना शुरू, मतलब अपनी कॉन्वर्सेशन से हट जाते हैं और आप रिजेंटफुल हो जाते हैं। रिजेंटफुल होना शुरू हो ठीक जाते है। हैं। देखिए अगर आप चुप हो गए हैं तो तब रिजेंटफुल ही होंगे ना कि अगले बंदे ने बात नहीं की है। एंड उस टाइम पर आपका ब्रेन ऐसी बातचीत आपसे कर रहा होता है, यानी ये लिम्बिक सिस्टम की बात हम कर रहे हैं, एनिमल ब्रेन की, जो कहीं आपको फ़ायदा नहीं देगा, कहीं सुकून भी नहीं आपको देगा। आप ऐसी इन ह्यूमन बिहेवियर पर उतर आते हैं कि आपको किसी को तकलीफ़ देकर सुकून महसूस होना शुरू हो जाता है। समटाइम हम बीइंग ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को ऐसी बात कहता है, या एक वाइफ अपने हस्बैंड को ऐसी बात कहती है जिसमें उनका इंटेंशन ये होता है कि इसको तकलीफ़ हो। तो ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का वांट तो हो ही नहीं सकता है ना कि किसी को तकलीफ़ पहुंचाना। तो ये एनिमल ब्रेन है जो कि हमें फिर इस तरह से ड्राइव करते हैं और हमें डेविएट कर देते हैं हमारी वांट से। ठीक है। ये इन्होंने एक अच्छा पॉइंट बताया कि अक्सर हमारी कन्वर्सेशंस में हम ये सोच रहे होते हैं कि क्या ऐसा कहूँ कि दूसरे को तकलीफ़ हो, और ये जिसके साथ कर रहे होते हैं या वो जो है आपके कोई बहन भाई होता है, या माँ बाप होते हैं, या मियाँ बीवी होते हैं, ये इतने करीबी रिश्तों में हो रहा होता है। तो इमेजिन वाकई इस चीज़ को अगर करें कि क्या हम नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में ये सोच सकते हैं कि मैं अपने भाई को तकलीफ़ दूँ या अपने दोस्त को तकलीफ़ दूँ? अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में नहीं सोच सकते तो फिर मैं ऐसी बातचीत में, ऐसी गुफ्तगू में अचानक से मुझे क्या होता है कि मैं इनको हर्ट करना चाहता हूँ, और फिर आपको ये सारा डायनामिक समझ आएंगे कि ये सब आपके एनिमल ब्रेन से होता है। बहुत आसानी से हम अपनी कन्वर्सेशन में असल टॉपिक से डाइग्रेस कर जाते हैं, डिविएट कर जाते हैं। हम नहीं करते तो दूसरा हमें कर देता है, पर जो हमारे सामने खड़ा हमसे बातचीत कर रहा है वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम खुद के कंट्रोल में है। तो इसका जवाब है कि सबसे पहले फोकस अपने आप पे करना चाहिए, हम पे बाद में करना चाहिए। जो दो लोग शामिल हैं गुफ्तगू में उसमें से अपने आप पे फोकस करें पहले, उसके बाद फोकस करें हम पे, उसके बाद कोई तीसरी बात पे फोकस किया जा सकता है। सबसे पहले अपने ऊपर काम करना है। ये बहुत आसान होता है सिचुएशंस में अक्सर कहना कि दूसरे की वजह से हुआ। बहुत से लोग अक्सर आते हैं, वो कहते हैं मुझे कोई पसंद ही नहीं है। जो इंसान कहता है कि मुझे कोई पसंद नहीं है, इसका मतलब है सारी दुनिया में मसला नहीं हो सकता, मुझ में कोई मसला है। जो ये कह रहा है कि उसको कोई शख्स पसंद नहीं आता, अपने घर में से कोई पसंद नहीं है, मेरे कोई दोस्त भी नहीं है, मैं किसी से बात ही नहीं करता, लेकिन मैं ठीक हूँ। वो उस इंसान को खुद सोचना पड़ेगा कि जहाँ इतने लोगों के साथ मेरा मसला हो रहा है और वो आपस में ठीक है, इसका मतलब है कि मुझे खुद से कुछ ठीक करना है। सो वर्क ऑन मी फर्स्ट वाली स्ट्रेटजी, अपने ऊपर मुझे सबसे पहले काम करना है। दूसरी वही बात, फोकस ऑन व्हाट यू रियली वांट। जो चीज़ है असल में आपका एम, गोल, रिजल्ट, उससे हटना नहीं है। और तीसरी चीज़ है कि बेवकूफ़ों वाला मशवरा। सॉरी, मैं आपको इस बात में काट रही हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आपने लास्ट शो में बात की थी कि हमारा जो पैराइटल लोब होता है बेसिकली रेफरेंसेस रखता है, और वो रेफरेंसेस जो है उनकी बेसिस पे हम अपने डिसीजंस मेक करते हैं। कंप्यूटर है वो, आपका हार्ड डिस्क है। ठीक है। तो अगर किसी को एक सिचुएशन मिली है जहाँ पे उसका लिम्बिक सिस्टम भी एक्टिवेटेड है, और अगर उसने अपने कोई पैराइटल लोब के अंदर रेफरेंस भी नेगेटिव रखा हुआ है, तो फिर उस सिचुएशन में वो इंसान पॉजिटिवली कैसे सोच सकता है या कोई बेटर डिसीजन कैसे मेक कर सकता है? देखिए, एक तो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस आपके ये तीनों पार्ट्स एक्टिव होते हैं एंड दे आर वर्किंग परफेक्टली फाइन विद ईच अदर। ठीक है। इन अ नॉर्मल सिनेरियो तीनों ही काम कर रहे हैं, इमोशंस भी काम करते हैं, ह्यूमन भी जो ब्रेन है पार्ट वो भी काम करता है, और आपका कंप्यूटर भी काम, तीनों एक साथ मिलके कर रहे हैं। बट समटाइम्स इन ड्यू टू सम एक्सटर्नल स्टिमुलस, कोई बाहर की चीज़ की वजह से, बाहर कोई एक्शन आपकी तरफ हुआ है, किसी एक हिस्से का काम बढ़ जाता है या वो दूसरे हिस्सों से लड़ने लग जाता है, ओवर एक्टिव हो जाता है, और उस लड़ाई में वो इसलिए हमेशा जीत जाता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर है, वो 5 से 10 गुना
1 سے 5 گنا دوسرے سے 10 گنا اسٹرانگر ہے. ایسی سچویشن میں جو بیسٹ آنسر ہے وہ ہے بریک. وہ بریک ہی ہے, آپ کو اس میں بریک ہی لینے کی ضرورت ہے. بہت ساری ہماری سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جو ارجنسی ریکوائر نہیں کرتی, جس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ارجنٹ ہوتی ہیں پر امپورٹنٹ نہیں ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں امپورٹنٹ ہیں پر اتنی ارجنٹ نہیں ہے. اینڈ سم تھنگز آر ارجنٹ ایز ویل ایز امپورٹنٹ, یعنی ابھی ہونا بھی ضروری ہے اور اہم بھی ہے. اس والی سچویشن کو میں سب سے ٹفسٹ اس لیے کہوں گا کہ اس کو ابھی بھی ہونا ہے اور اس کو وہ بہت زیادہ اہمیت بھی رکھتی ہے. وہاں پہ تھوڑی مشکلات آ سکتی ہیں, لیکن آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو اگر ٹرین کر لیں کہ کس طرح سے آپ ایسی سچویشن میں اپنے واپس انٹلیکچوئل برین کو آن کر سکیں, ایک بار پھر آپ اپنے انٹلیکچوئل برین کو ری وائر کر لیں, ری بوٹ کر لیں کہ وہ کام کرنے لگ جائے اور ایموشنل برین تھوڑا سیٹل ڈاؤن ہو جائے, تو آپ کا کام ہو سکتا ہے. یہ آپ نے بہت ویسے امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا کہ آپ کی پرسیپشن ہی اگر نیگیٹو ہے لوگوں کے بارے میں اور میموریز ہی ایسی کلیکٹ کی نہیں آپ نے جو کہ پینفل ہیں, تو ایسی سچویشن میں پھر ہم کیا کریں. پہلے تو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ری ٹرین کرنے جا رہے ہو نا. پہلے تو یہ اب اس میں پھر ڈیفینس نہیں آپ نے اپنے آن کرنے. جب بھی ہم کسی دوسرے پر بلیم کرتے ہیں کہ جی اس کی وجہ سے, اور یہ ہمارے ریفلیکسز بنے ہوئے ہیں, اس کو کانشیس ایفرٹ کے بغیر ہم ٹھیک کر نہیں سکتے. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو میں اس کو اون کرنا ایک ٹریننگ کے بعد ہی میں اون کروں گی. اس کو ہو سکتا ہے پری ڈسپوزیشن ہو ایسی, لیکن اس کو نرچر کرنے والی بات ہے کہ آپ کو یہ ٹریننگ سے گزرنا ہے کہ مجھے رسپانسبلٹی لینی ہے. لیکن ہم سیکھ چکے ہوتے ہیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم کہ میری جو غلطی ہے وہ میری غلطی نہیں ہے, اس کی یہ ریزن ہے, اس کی وہ ریزن ہے, فلاں نے ایسا کیا تھا, فلاں نے ویسا کیا تھا. اپنے بیڈ بیہیویئر کو ہم دوسرے پر بلیم کرتے ہیں, ایزی ہے نا ہمارے لیے. دوسری چیز اس میں یہ بھی ہے کہ یہ ہمارا ڈیفینس میکانزم بھی ہے, چونکہ ہمارا جب انٹلیکچوئل برین ہمیں کوشچن کرتا ہے نا کہ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا, تو پھر ہم سیٹسفائی کرتے ہیں اس کو کانشیس اور انکانشیسلی اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دے کر. لیکن اگر ہم پوری کانشیس اویئرنیس کے ساتھ اور اپنا پورا انٹلیکچوئل برین کو آن رکھ کر انالیسس کریں, تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہاں پر میں نے ٹھیک نہیں کیا تھا. اور یہ بڑا کریجس ایکشن ہے, یعنی یہاں پر ہم بیٹھ کر بات کر رہے ہیں, اٹس ویری ایزی. لیکن جب ہم پریکٹس کی بات کرتے ہیں تو جیسے میں نے کہا یہ ریفلیکسز بن چکے ہیں ہمارے کنٹرول میں. سم ٹائم دیکھیں ہمارا برین کبھی بھی ہمیں کہہ سکتا ہے کہ تھریٹ ہے اور کوئی ڈیمانڈ ہے بائی, ریگارڈلیس کہ وہ ڈیمانڈ اور تھریٹ ہو بھی. ہماری اگر پرسیپشن اور ہم اوور دا پیریڈ آف ٹائم اگر فیئر سے آپریٹ کرنے والی کریچر بن چکے ہیں, تو پھر ہمارا برین ہماری باڈی کو پریپیئر کرتا ہے, جو ہم نے پہلے بھی بات کی. یہاں پر جو بار بار ہم بات کر رہے ہیں کہ ڈیلے دیں اور اپنے آپ کو کام ڈاؤن کریں, تو اس کا ایک پرپز یہ بھی ہے کہ آپ اپنی باڈی کو ریسٹیٹ کر رہے ہیں. وہ جو ایموشنل برین کی اوور ایکٹیویٹی ہے بائی ڈوئنگ سم تھنگ ایلس, آپ کا باڈی کا اسٹیٹ جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہوتا ہے, اور پھر آپ اس قابل ہوتے ہو کہ آپ جو ہے وہ کسی فیصلے کی طرف لے کر جائیں. تو یہ کوئی فیصلہ کرنا ہے جس میں آپ نے اپنی پرسیپشنس کو بھی بہتر بجائیں, انسٹیڈ آف سیئنگ دیٹ کہ اگلا بندہ مجھ پہ اٹیک کر رہا ہے. اس طرح کے سافٹ سینٹینسز کو اور تھاٹس کو ہمیں جگہ دینی ہے اپنے مائنڈ میں کہ وہ فیئرفل تھا, سو دیٹس وائی اس نے اس طرح سے بیہیو کیا ہے. اب اپنی پرسیپشن کو چینج بھی ہمیں سائڈ بائی سائڈ کرنا ہے. دیکھیں ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن از دی آنسر ٹو اے لاٹ آف کوسچنز ہیئر. بہت سارے پرابلمز آپ کے اسی سے حل ہو جائیں گے. جیسے بہت زیادہ ارج جب ہوتی ہے کسی کو کچھ کھانے کی, اگر وہ اس کو تھوڑا ڈیلے کرتا ہے تو وہ ارج تھوڑی سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہے اور جو ریئل نیڈ ہے وہ سامنے آتی ہے. پھر بہت ارج ہوتی ہے کسی سے لڑنے کی, لیکن اگر جس سے لڑنا ہے اس کو آنے میں تھوڑی دیر ہو جائے تو آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو پھر آپ کو اس بات پہ فرسٹریشن ہو رہی ہوتی ہے کہ اب مجھے وہ غصہ کیوں نہیں ہے جو 45 منٹ پہلے تھا, تب آنا چاہیے تھا اس کو سامنے. سو ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن وہاں پہ بھی کام آتی ہے, ایموشنز ہر قسم کے سیٹل ڈاؤن کرنے میں. کئی دفعہ لوگ کسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھائیں اور بہت مزے کا ہو تو وہ اور آرڈر کر دیتے ہیں, پر اور آنے میں وقت لگتا ہے, اور جب تک اور آتا ہے تب تک آپ کو وہ نہیں چاہیے ہوتا کیونکہ آپ کے پاس انف تھا. تو اپنے آپ کو سوچنے کا ٹائم دینا چاہیے, چاہے وہ کسی سے لڑنے کے لیے ہے, چاہے کوئی نئی چیز خریدنے کے لیے. ہم جب شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بنج شاپنگ کرتے ہیں اور بعد میں انہیں احساس ہوتا ہے یہ تو مجھے نہیں چاہیے تھا, وہ بھی مجھے نہیں چاہیے تھا.
تو اپنی وش کے اوپر تھوڑا سا کام کرنا چاہیے, تھوڑا ڈیلے کرنا چاہیے. جب آپ ڈیلے کرتے ہیں تو یا تو آپ کے سامنے فیکٹس خود بخود آنے لگ جاتے ہیں یا آپ ڈھونڈ لیتے ہیں چلیں, لیکن دونوں صورتوں میں آپ کا کچھ کام بن جاتا ہے. تو امیڈیٹ گریٹیفیکیشن کسی طرح بھی وہ فائدہ مند نہیں ثابت ہوتی. ٹھیک ہے, میرے پاس اور بھی بہت سارے کویشچنز ہیں پر ہم ابھی یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. سو ویئرز وی ول سی یو آفٹر دا بریک. ہمارے کچھ سٹائل بنے ہوتے ہیں فیملی میں یا کسی پیارے سے, ہمارا جو سابقہ انٹریکشن ہوتا ہے, جو سابقہ لین دین ہوتا ہے یا سابقہ جو ہمارے رویے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, وہ راہ میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. اور ہم عادتیں جو ایک دفعہ اپنا چکے ہوتے ہیں تو ان کو اگر ہم خالی ول پاور کے زور پہ بدلنا چاہیں تو پھر زیادہ دیر تک ول پاور کا سکہ نہیں چلتا اور ہمیں کوتاہی اپنی سمجھ میں آنے لگتی ہے, مسئلہ حل نہیں ہوتا اور ہم تھک جاتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, ہٹ باٹم ہوتے ہیں. تو پھر ہم واقعی بدلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ جو آرٹ اور سائنس کے رستے ہیں, کیونکہ اس میں آپ کچھ نہ کچھ آرٹ کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں, اچھے مذاکرات کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں اور سائنٹیفک اپروچ کو بھی لیتے ہیں, اور اس کو لے کے جب آپ ایک روڈ میپ بناتے ہیں اور پھر قدم بہ قدم اس روڈ میپ پہ آگے بڑھتے ہیں تو پھر خوشحالی اور کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے. سب سے پہلے ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو ایک ایسی ذہنی سطح پہ رکھنا ہے, جذباتی کیفیت کچھ ایسی رکھنی ہے کہ جو کسی بھی طرف شدت کی طرف نہ جاری ہو, یعنی ایک درمیانی نیوٹرل لیکن تھوڑی سی مثبت اور پر امید ذہنی کیفیت سے ہم معاملات کو زیادہ اچھا ڈیل کر سکتے ہیں, ہم زیادہ اچھا تجزیہ کر سکتے ہیں. اور کبھی کبھی یہ جو ڈسکریجمنٹ بیچ میں آ جاتی ہے تو ہمیں اس پہ بھی قابو پانا ہوتا ہے. جب ایسے لگے کہ بہت مشکلات ہو رہی ہیں تو پھر چھوٹے گول سیٹ کرنے چاہیے. جب ہمیں کامیابیاں مل رہی ہوں تو پھر ذرا بڑے گول سیٹ کرنے چاہیے. تو کبھی ایک قدم پیچھے آنا پڑے تو کوئی بات نہیں, آپ 2 قدم آگے اور 1 قدم پیچھے اور 2 قدم پیچھے اور 3 قدم آگے اگر کرتے رہیں تو کامیابی آپ کو ضرور ملے. چوکنگ یوں ہوتی ہے کہ جب ہم ذرا تھک جاتے ہیں تو تھوڑا ہم سانس لے لیتے ہیں اور پھر ہم دوبارہ اپنی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے آپ پہاڑ کی چوٹی سر کر رہے ہوں اور آپ کو کچھ دیر بعد لگے کہ آپ کا سانس پھول گیا ہے تو آپ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں کسی جگہ, اور اس کے بعد پھر جب آپ کا سانس درست ہو جائے تو آپ پھر چوٹی کی سمت چلنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ٹینکنگ اس کے برعکس ہے کہ آپ اندھا دھند کسی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. آپ پہاڑ کی چوٹی پہ طرف چل رہے ہیں, آپ کا سانس پھول گیا اور پھر ساتھ آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں, بلا وجہ میں یہ کام کر رہا ہوں, یہ تو کوئی خاص اہمیت کا حامل نہیں ہے. تو جب آپ کی جو اصل منزل ہے یا آپ کا جو گول ہے وہ آپ کو کم اہمیت کا حامل نظر آنے لگے تو آپ سمجھیں کہ آپ ٹینکنگ کر رہے ہیں. چوکنگ وہ چیز ہے جو ہماری زندگی میں ہمیشہ کارآمد ہوتی ہے, لیکن ٹینکنگ ہمیں ڈبو دیتی ہے. اندازہ کریں کہ جو اس طرح بھی آگے بڑھتے ہیں کہ اپنے کلاس فیلوز کو اور دوسرے لوگوں کو سمجھانے بیٹھتے ہیں تو بعض اوقات وہ ان کو قائل کرنے کی بجائے وہ خود قائل ہو جاتے ہیں, اور کوئی نہ کوئی دن ان کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ جب انہیں کوئی کوفت ہوتی ہے یا ان کو کوئی مزری ہوتی ہے یا ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے یا کوئی زندگی کے برے دنوں میں سے کوئی دن آ جاتے ہیں تو ایسے موقع پہ وہ غلط فہمی میں ہاں کر بیٹھتے ہیں نشے کے بارے میں, سگریٹ کے بارے میں, چرس کے بارے میں, یہ سوچتے ہوئے کہ بس میں نے کون سا یہ کرنا ہے, میں تو لوگوں کو سمجھاتا ہوں اس لیے میں تو ٹیمپریری کروں. جی ویورز ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے ہم اپنے ایکسپرٹ سے بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے ہمارا اینیمل برین جو ہوتا ہے وہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن مانگتا ہے, لیکن اگر ہم اپنے ہیومن برین, انٹلیکچوئل برین کو یوز کریں اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کی طرف لے کے جائیں تو کافی سارے ہمارے مسئلے جو ہیں وہ سالو آؤٹ ہو جاتے ہیں. سر آپ سے میں یہ کویشچن کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اینیمل برین کی ایک بڑی اچھی اگزامپل دی تھی کچھ شوز میں جو آپ نے انٹروڈیوس کروایا تھا کہ یہ چمپ برین ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک چمپینزی کو کسی بس میں لے آئیں تو وہ کیا کرے گا, لوگوں کو دیکھ کے جو ہے وہ ڈر جائے گا. سو بیسکلی یہ ہمارا برین جب ہوتا ہے کہ مطلب واٹ آئی گراسپ فرام دیٹ از دیٹ کہ جب بھی کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو ہمارا اینیمل برین جو ہے وہ ہمیں پروٹیکشن کی طرف لے کے جاتا ہے, گارڈنگ کی طرف لے کے جاتا ہے. تو اب ہم ایسی سچویشنز میں جب ہمارا برین اس طرف جا رہا ہے
تو ہم کیسے اپنے برین کو کام ڈاؤن کر کے اور اپنے ڈیسیژنس کو گولز کی طرف لے کے جا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے انڈرسٹینڈنگ ہونا پرابلم کا ضروری ہے. پرابلم کی انڈرسٹینڈنگ ہو تو آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اس کو آپ نے کہا کہ میں اس کو چمپ برین کے نام سے آئیڈینٹیفائی کیا تھا, لیکن کئی کتابوں میں اس کے لیے مختلف ٹرمز استعمال ہوتی ہیں, جیسے ریپٹیلین برین ہے, چمپ برین ہے, اینیمل برین ہے. تو وہ ویری کرتا ہے کہ انہوں نے اس کو کیا نام دے کے بات کیا. یہ اپنے آپ کے پیٹرنس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ میں کیسا ہوں, میرا یہ جو اینیمل برین ہے یہ کیسا ہے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کے ساتھ تو ہم پیدا ہوتے ہیں, یہ ہماری باڈی کے کسی فیچر کی طرح ہے جس کو ہم چینج نہیں کر سکتے, وہ ویسا ہی رہے گا. لیکن وہ کس طرح کا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. ہمارا اینیمل برین کون سے اینیمل سے ملتا ہے. اچھا, مطلب یہ کہ مطلب جس طرح آپ کے پرسیپشنز ڈفرینٹ ہوتی ہیں, ویئرنگ ہوتی ہیں, اس طرح سے آپ کے بیچ میں اندر کا جانور بھی الگ ہی ہوتا ہے. ہاں جی, تو وہ اینیمل برین جو ہے وہ ڈفرینٹ اینیملز ہیں, وہ مختلف اینیملز ہیں, اور مختلف اینیملز مختلف سچویشن میں کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں وہ آپ اگر آبزرو کریں تو آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گا. جب ہم پیٹس رکھتے ہیں گھر میں تو ان کے کیسے ریئیکشنز ہوتے ہیں. زیادہ سارے لوگوں کو دیکھ کے کوئی پیٹ وائلنٹ ہو جاتا ہے, کوئی پیٹ گھبرا کے چھپ جاتا ہے جا کے. تو وہ جو چھپ جاتا ہے, ہیومنز میں وہ جو اینیمل پارٹ ہے کسی کا وہ والا بھی ہو سکتا ہے. مطلب کوئی ریبٹ ہو سکتا ہے تو وہ چھپ جائے. ہاں, کوئی ہو سکتا ہے وہ چھپ جائے. کوئی ہوتے ہیں جو ایک دم سے غصے میں آ جاتے ہیں, کوئی گھبرا جاتے ہیں. تو یہ اپنا پیٹرن سمجھنا چاہیے کہ کس طرح کا پیٹرن ہے, میں کون سا اینیمل ہوں. میں میرا جو وہ والا اینیمل برین ہے وہ بکری جیسا ہے یا بلی جیسا ہے یا شیر جیسا ہے یا کس کے جیسا ہے. دیٹ از اے ڈفرینس. وہاں سے ہم سمجھ لیں گے تو پھر ہم اپنے پیٹرنس کے حساب سے کوئی نہ کوئی اسکل اپلائی کر سکتے ہیں. مطلب اینیمل برین ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی بیسٹ ہی ہوگا اندر, مطلب وہ کوئی ڈرنے والا اینیمل بھی آپ کے اندر ہو سکتا ہے. آپ کس طرح سے ایموشن انفلوئنس میں ریئیکٹ کرتے ہیں, تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ یہاں پر یہ پوائنٹ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر آپ اگلے بندے کے اینیمل کو اسیس کر رہے ہو کہ اچھا اس کا جو اندر کا اینیمل ہے وہ یہ خصوصیات رکھتا ہے, آپ نے اپنے آپ کو کنٹیجیس بھی نہیں ہونے دینا اس سے. بیکاز ایک فیکٹ یہ بھی ہے کہ جب ہم جس بھی ایموشنز کے ساتھ آپ انٹریکٹ کر رہے ہو جس بھی بندے سے, اگر وہ کوئی ہیپی ایموشنز کے ساتھ ہیں تو آپ بھی اچھا فیل کر رہے ہوتے ہیں, اگر کوئی ہنس رہا ہے تو آپ بھی ہنس رہے ہوتے ہو. ایٹ دیٹ ٹائم ایموشنز کنٹیجیس ہوتے ہیں. سو ان کا جانور آپ کے اندر کے جانور کو جگا نہ دے, یہ ضرور ہمیں کانشیسلی اس چیز کے اوپر کام کرنا چاہیے. اور یہ سارا کانسیپٹ آج کل جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ ورک آن می فرسٹ پہ ہی ہے. ہمیں انڈرسٹینڈنگ ضرور ہونی چاہیے کہ جن کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں, جن کے ساتھ ہم بات چیت کر رہے ہیں, ان کا کون سا اینیمل ہے, اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہونی. ایٹ سیم ٹائم ہمیں اپنے اینیمل کی بھی آئیڈینٹیفیکیشن ہونی چاہیے کہ وہ بکری, بلی یا منکی ہے یا کون سا ہے. سو یہ نالج ہونا, یہ انفارمیشن ہونا آپ کو رسپونڈ کرنا سکھاتا ہے, نہ کہ ریئیکشن. ہیومن بینگس کا وہ جو ہے وہ کریکٹر نہیں ہے رسپونڈ کرنا ان کا, یعنی رسپانسبلٹی کے ساتھ کوئی بھی رد عمل دینا, وہ ہماری خصوصیت ہے. تو اگر میں کہتی ہوں فار ایگزامپل اگر کسی کا جانور جو ہے وہ دوسرے انسان کے اندر کے جانور سے کمزور ہے اور وہ ایک کانورسیشن میں آئے ہیں, تو اس کا تو اس کانورسیشن میں سٹینڈ کرنا کافی مشکل ہو جائے. تو کیسے اس ٹائم پہ اپنے دیکھیں, آپ کا اینیمل برین آپ کی اسٹرینتھ نہیں ہے, آپ کا ہیومن برین آپ کی اسٹرینتھ ہے. رائٹ, آپ کا ہیومن برین, آپ کی کنورسیشن, آپ کی انٹلیکچوئل جو اسکلز ہیں نا وہ آپ کی اسٹرینتھ ہے, نہ کہ آپ کے ریئیکشن دکھانے کی طاقت. ریئیکشن دینا آسان کام ہے, ایگریشن دکھانا بہت آسان کام ہے. غصہ کرنا اس میں کوئی مشکل نہیں ہے, غصے کو کنٹرول کرنا از دا ڈیفیکلٹ پارٹ. جس کو وہ کام وہ اسکل آتا ہے, دیٹ از دا پرسن ود دا موسٹ اسٹرینتھ ان اے کانورسیشن. جس کو اپنے نفس پہ قابو پانا آتا ہے, تو دو لوگوں میں سے جو غصہ دلانے والا ہے وہ دلاتا رہے, اگر آپ کو اس سے غصہ نہیں آ رہا, اگر آپ اپنے آپ پہ کنٹرول رکھتے ہیں. سو جس کا بھی ہیومن برین اسٹرانگ ہے نا, جس نے انٹلیکچوئل برین کو زیادہ طاقت دی ہوئی ہے, جس نے اس کو اوور ٹائم پیریڈ اتنا ٹرین کیا ہوا ہے کہ وہی میکسیمم ٹائم یوز میں رہتا ہے, وہ ہے جس میں زیادہ اسٹرینتھ ہے.
اور وہ ہے جو سروائیو کرتا ہے کانورسیشن میں, نہ کہ وہ جس کا اینیمل برین بڑا غصے والا ہے, وہ سروائیو نہیں کرتا. یا اوائڈ کرنے والا ہے, ڈر جانے والا بھی تو اینیمل برین ہی ہے نا, وہ بھی تو کانورسیشن میں خرابیاں ہی پیدا کرتا ہے کہ وہ ڈر جانے والا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اچھا ابھی چیزوں کو ٹھیک ہو لینے دو اور ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے, بہت پیسولی. کسی کی بھی اگر آپ نے اسٹرینتھ گیج کرنی ہے تو وہ آپ اس کے ہیومن برین سے کریں گے کہ وہ کتنا سوچ کے چلتا ہے. جو بھی اگر اپنے کسی بھی ڈیسیجن میں ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کرتا ہے, وہ کہتا ہے جو فیصلہ میں ذرا کل تک سوچ کے کرتا ہوں, وہ کچھ تھوڑا مناسب فیصلہ ہی کرے گا, کیونکہ وہ اس کو زیادہ سے زیادہ سوچے گا. جو لوگ سوچتے ہیں امیڈیٹلی میں ابھی کر لوں, فوراً کر لوں, وہ امیڈیٹ گریٹیفیکیشن کا نقصان اٹھاتے ہیں. جن کا ہیومن برین زیادہ مضبوط ہے, زیادہ اسٹرانگ ہے, وہ سچویشنز میں اپنی بات منوا جاتے ہیں, اپنا گول اچیو کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں یہ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن تو ہو گئی کہ آپ نے اس ٹائم پہ تھوڑی دیر کے لیے آپ اس چیز سے رک جائیں, لیکن آپ لانگر رن میں اپنے گولز کو کیسے اچیو کر سکتے ہیں؟ اگر آپ نے ایک رسپانس کو ڈیلیٹ کر دیا, وہ ایونچولی آپ کو اس طرف آنا تو ہے ہی صحیح نا. گولز کو اچیو کرنے کے لیے ایک پلان ہونا چاہیے, پلان آف ایکشن جو آپ کے پاس ہوتا ہے اس پہ اسٹک کرنا چاہیے. جب ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ہم اس سے ہلتے جلتے بہت ہیں, ہم اس سے ڈائگریس بہت زیادہ کرتے ہیں, بات چیت میں گئے کسی اور ایم سے ہوتے ہیں, ہمارا ایم ہی بدل جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد. کچھ دیر کے بعد جس کو ہم کہتے ہیں اگلی اسپائرل یا اگلی اسٹیئر کیس میں پھنس جاتے ہیں, کہ ہم شروع یہاں سے ہوئے تھے اور اس لیول سے شروع ہو کے بلینگ کر کے, ابیوسو ورڈز یوز کر کے, ٹانٹس یوز کر کے ہم نیچے گرتے جاتے ہیں اس اسٹیئر کیس میں. اس میں 2-3 موقع ہمیں ایسے ملتے ہیں جس میں ہم اپنے آپ کو سمجھا سکتے ہیں کہ کس طرح کنٹرول کریں, یا اٹس اسٹل ناٹ ٹو لیٹ, بہت دیر نہیں ہوئی ہے ابھی. لیکن پھر ایک موقع آتا ہے جب ہوتا ہے کہ اب بہت دیر ہو گئی, تب عموماً کنورسیشن ختم ہو جاتی ہے, دونوں الگ الگ راستے چلے جاتے ہیں, سائلنس آ جاتا ہے, کسی نے کسی کو بہت ہرٹ کر دیا ہوتا ہے. تو گھوم پھر کے وہی بات آ جائے گی کہ فوکس آن واٹ یو ریئلی وانٹ. جو آپ جو لے کے گئے ہیں بات چیت میں, اس سے ہلنا نہیں, اپنے اوپر کام کرتے رہنا, اور اپنا بیوقوفوں والا مشورہ نہیں ماننا. ٹھیک, جو آپ کی فول چوائس ہوتی ہے وہ اس کے اوپر نہیں, وہ ماننا نہیں ہے. اس کو کیسے اوائڈ کیا جا سکتا ہے؟ جس کے لیے میں نے آپ کو پہلے ایک ایکسرسائز بتائی تھی کہ کتنا آفن ہم یہ کرتے ہیں, ہمیں نوٹس کرنا چاہیے, لاگ بنا لیں اس کہ ہم اپنا لاگ بنا لیں کہ میں کتنی دفعہ ایک کام کرتا ہوں اور مجھے بعد میں احساس ہوتا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. کسی نے احساس نہیں دلایا, مجھے خود ہی احساس ہو گیا کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر یہ میرا کام بہت زیادہ ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے مجھے ہر چیز سوچ کے بہت زیادہ چلنی پڑے گی. یہ فار ایور کا ٹرینڈ نہیں ہے, یہ تھوڑا عرصہ کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد آپ کو خود ہی سمجھ آ جاتا ہے, پریکٹس ہو جاتی ہے. پریکٹس ہو جاتی ہے. میم آپ سے میں یہ کویشچن کرنا چاہوں گی کہ یہ تو ابھی تک ہم نے بات کی کہ اپنے اوپر کیسے کام کریں. بہت سارے لوگ بھی ایسے آپ کے گرد ہوتے ہیں, یا آپ کا انوائرمنٹ ہوتا ہے جو آپ کو غلط مشورے دیتے ہیں. جیسے اگر ہم ہمارا انڈو پاک کا کلچرل انوائرمنٹ دیکھیں تو لوگوں کی جو ایگوز ہیں, ایک جو خود کی بنی ایگو ہے وہ بڑی ہائی ہوتی ہے, وچ از ناٹ ایکچولی ٹرو, فریجائل ایگو ہوتی ہے. تو اس میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ کو لوگ بھی غلط مشورے دے رہے ہیں, پھر کچھ آپ کی کلچرل اور انر کمپلیکسٹیز اس طرح کی ڈیولپ ہوئی ہیں, تو اس طرح سے اس میں رہتے ہو یا کیسے آپ اپنے گولز کو دیکھیں, بات تو ہم یہی کر رہے ہیں نا کہ ہم لوگوں کے مشورے اور اپنے آپ کو اتنا اکوپڈ کر رہے ہیں نا کہ لوگوں کے مشوروں کو بھی ہم انالیسس کر سکیں. ایک بندہ آپ کو کہتا ہے کہ جی یہ مجھے مسئلہ ہے, اور آپ کہتے ہو کہ اچھا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے, بات چیت کا فائدہ نہیں ہے, تم علیحدگی لے لو. یعنی ایسے مشورے لوگ ارد گرد میں دے رہے ہوتے ہیں کہ اگر ایک وائف ہسبینڈ کا پرابلم ہو جاتا ہے تو کوئی دوست ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے, اگر تم سے نہیں ہو رہا تو تم سیکنڈ آپشن پہ چلے جاؤ, تم ختم کرو اس رشتے کو. لیکن اگر آپ اتنے زیادہ اپنے اوپر آپ نے بہت اچھا کام کیا ہوا ہے اور آپ کا انٹلیکچوئل برین آپ کو صحیح فیصلے دیتے ہیں, تو پھر آپ انالیسس کریں گے نا کہ یہ رائٹ ہے یا رانگ ہے, اور آپ ہی فیصلہ کریں گے کہ مجھے اگر کسی کا مشورہ مانگنا بھی ہے تو وہ رائٹ پرسن کون ہے. یہ بھی تو ہماری ہی چوائس ہوگی نا کہ مجھے فیصلے میں اگر مشورہ چاہیے کسی کا تو مجھے کس سے مشورہ لینا چاہیے, کس سے ہیلپ سیک کرنی چاہیے. سو یہ بھی اپنے اوپر کام کر کے, وہ جو کمپیوٹر کی بات ہم بار بار کرتے ہیں, تو یہ سافٹ ویئر اس میں ڈالنے کی ضرورت ہے کہ ہم ڈیلے گریٹیفیکیشن کے سافٹ ویئر کو ڈالیں, ہم اچھے لوگوں کے مشورے کو اس کا سافٹ ویئر اپنے اندر ڈالیں, پھر اپنے فیصلے میں
اس طرح کے انالیسس کریں جس پہ آپ اپنے انالیسس زیادہ کریں رادر دین کہ دوسرے کو اچھا اس کو ایسا کہنا نہیں چاہیے تھا تو میں اس سے بات کروں گی اینڈ آل دیٹ. سو اپنی ہی پرسیپشنس کو چینج کرنا چاہیے ہمیں اس سارے پروسیس میں, اور اپنی پرسیپشن کو چینج کر کے ہم اپنی لائف کو انفیکٹ آسان بنا سکتے ہیں. دیکھیں اگر ایک بندہ بہت زیادہ آپ کو ٹارچر کر رہا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ دیر از سم تھنگ جو نہیں سیٹل ہو رہی ہے, تو چوائس آپ کی ہے کہ آپ اس پہ سڑکڑ لیں اور کنٹینیوسلی ان ہیومن بیہیویئر اس کے ساتھ کریں, کوئی ٹانٹ ماریں, کوئی تکلیف دہ بات کریں. اور یہ چوائس آپ کی بھی ہے کہ آپ یہ کہیں اپنے آپ کو کہ یہ پرسیپشن کریٹ کریں کہ اگلا بندہ تکلیف میں ہی اس طرح کا ری ایکشن دے سکتا ہے. دیکھیں اگر کوئی فیئر فل ہوتا ہے تو وہ اس طرح کے ری ایکشن دیتا ہے, گالی گلوچ کرنا, ٹانٹ مارنا, سارکیسٹک ہو جانا. تو یہ فیئر سے آپریٹ اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ اسی طرح کی بات چیت کرے گا نا. اگر کسی کو کوئی بیک آف دا مائنڈ کوئی فیئر ہے. جینوئن ہیومن بینگس کے بارے میں تو ہم سب یہی پرسیپشن ہے نا کہ ہم ایک انسان بہت یونیک ہوتا ہے نا, اور وہ کسی کو ہارم پہنچا نہیں سکتا. سو یہ جو تکلیفیں اپنے ساتھ وہ بہت زیادہ اکٹھی کر لیتا ہے. تو یہاں پر یہ بھی میں کہنا چاہوں گی کہ اپنی پرسیپشنس کو ہم سب کو بہت چینج کرنا چاہیے. ایک ٹیمپٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے ہمیں جج کرنے کی دوسروں کو, لیکن یہ ہمارا کام نہیں ہے. بیکاز جب ہم جج کرتے ہیں دوسروں کو تو پھر ہم ذرا ریسٹرکٹیڈ کر دیتے ہیں, انفلیکسیبل سا ہمارا کوگنیشن اور تھاٹ پیٹرن ہو جاتا ہے. ٹھیک, بالکل. یہ جو ہم ہوتا ہے نا سچویشنز میں چھلانگ مار کے فیصلہ کرتے ہیں فوراً سے پہلے, جمپ ٹو کنکلوژن, فوراً سے پہلے ہمیں ہوتا ہے کہ اچھا یہ دس از اٹ, دس از واٹ اٹ از, جو میں نے سوچا یہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور پاسبلٹی نہیں ہے. بھائی اتنا سرٹن نہیں ہونا چاہیے چیزوں کے بارے میں جب تک کہ وہ ایکچولی ویسی ہیں نہیں. فیکٹس آپ جب تک آپ فیکٹس اکٹھے نہ کر لیں, جب تک آپ کو اچھی طرح, کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں یہ میری ایزمپشن ہے پر مجھے اچھی طرح پتہ ہے یہی ہے. ایزمپشن ہے تو پھر وہ اچھی طرح نہیں پتہ ہو سکتی, پھر وہ آئیڈیا ہو سکتا ہے, وہ آپ کا سجیشن ہے. اٹ مے بی اور مے ناٹ بی لائک دیٹ. اور سم ٹائم ہم جیسے سر کلائنٹ سے بات کرتے ہیں تو وہ جب ایموشنس کے انفلوئنس میں ہوتے ہیں تو آپ جتنا بھی ان کو اس وقت کوئی ہیلپ کر رہے ہو اس وقت وہ ان کا مائنڈ یہی بتا رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہی فیصلہ ہے, میری لائف اگر ٹھیک, ان کا اگر اس ایموشنل اسٹیٹ میں ان کو یہ فیل ہو رہی ہوتی ہے کہ میری لائف ٹھیک نہیں ہو سکتی, تو ایکچولی میں ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ لائف ٹھیک نہیں ہو رہی ہوتی. اس ٹائم پر ہماری طرف سے اگر یہ والا میسج آئے نا کہ نئی نئی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, آپ ٹھیک کریں اپنے آپ کو, تو یہ بالکل بھی ہیلپ نہیں ہوگی, کیونکہ اس ٹائم پر وہ سننے کی اسٹیٹ میں نہیں ہے بندہ. اس ٹائم پر ہمیں ان کے ساتھ ایمپتھائز ہی کرنا ہوتا ہے, بینگ اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل, کہ آپ ان کے ساتھ ایمپتھائز کر سکتے ہو. کوئی پرسیپشن والی بات کہ اگر ایک بندہ اتنی تکلیف میں اور اپنے لوڈ ون کے ساتھ اتنی نگیٹو فیلنگز رکھ رہا ہے, تو ہم اس کو یہ دیکھیں, ہمارے پیشنٹ سم ٹائم ہمارے ساتھ بہت مینیپولیشنز کرتے ہیں ڈرگ ایڈکشن کے, تو ہم اپنے ایموشنل اسٹیٹ کو یہی پرسیپشن ذہن میں رکھتے ہیں کہ دے ہیو ڈیفیکلٹیز, سو ہمیں اپنے آپ کو انفلوئنس نہیں کرنا ہے ان کے ساتھ. یہی پرسیپشن آپ کو آپ کی لرننگ اپرچونیٹیز کو بہت بڑھا دیتا ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ میں تھریٹ فیل کروں کہ اچھا اس نے میرے نالج پر چیلنج کیا ہے تو میں تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو جو ہے وہ ون کرنا چاہوں گی, تو یہ ٹھیک نہیں رہے گا پھر, کیونکہ ہم سب کا انر ہمیں ضرور یہ بات کہتا ہے جب ہم ہیومن برین کی اسٹیٹ میں آتے ہیں, جب ہمارا انٹلیکچوئل برین آن جاب آتا ہے. سو یہ ساری چیزیں پرسیپشن سے شروع ہو کر انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے رول کو بریک کر کے, ان سب چیزوں کے لیے ورک آن می فرسٹ ہی آپ کو ہیلپ کرے گا. آپ دوسروں کو چینج کر ہی نہیں سکتے, ایک حد تک ہی چینج کر سکتے. بالکل. میرے پاس اور بھی بہت سارے کویشچنس تھے آپ سے پوچھنے کے لیے, اور میں نے بہت ہی آج یوزفل باتیں سیکھی ہیں, اینڈ آئی ایم شیور ہمارے ویورز نے بھی اس چیز سے بہت فائدہ اٹھایا ہوگا. لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں آج کا شو یہیں پہ ریپ اپ کرنا پڑے گا. ویورز, آج ہم نے بات کی کہ کس طرح سے آپ اپنے اینیمل برین کو کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے بجائے ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کی طرف جا کے اپنے ڈیسیژن میکنگ کر سکتے ہیں. مزید ہم نے یہ بھی جانا کہ ہم اپنی پرسیپشنس کو کس طرح سے آلٹر کر سکتے ہیں. اگلے شو میں ہم مزید باتیں کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.